السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین 1985 کی فلمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، 3 پارٹ آپ ان کے سن چکے ہیں۔ 43 فلمز جو 1985 میں آئی تھی ان کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ کس سنما پر آئی تھی، کس تاریخ کو آئی تھی۔ اور آج ہمارے پاس جب ہمیں لاہور کے یا کراچی کے اخبار ملتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں، لیکن چونکہ اخبار کوئی بندہ ایک دن کا بھی ڈھونڈ کے نہیں لے کے آ سکتا، تو ہم آپ کو جب سارا ریکارڈ بتا رہے ہیں تو ان سے معذرت ہے جو کراچی یا لاہور کے رہنے والے ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں آگے والے سالوں میں بھی ملے گا وہ بھی دکھائیں گے، ان کے بارے میں بھی لازمی بتائیں گے۔ سب سے پہلے شروع کر دیتے ہیں جناب۔ 44 نمبر فلم ہے نادیہ، موتی محل سنیما پر آئی، میلوڈی سنیما۔ یہ بوبی کے بعد آئی تھی۔ نظر شباب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ کاسٹ مور لیس وہی ہے، محمد علی صاحب نہیں ہے بس اس میں۔ جاوید شیخ، سبیتا، شافیہ ایک نیا چہرہ، عرفان کھوسر، رنگیلا، ننا، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ 45 نمبر فلم پنڈی کا سینما تھا، نشاط خوددار فلم تھی، نشاط سینما پر آئی، ایم اکرم اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سلطان راہی، انجمن، مصطفیٰ قریشی، اقبال حسن، زمرد، اسلم پرویز، نصر اللہ بٹ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 46 نمبر فلم ہے غلامی، ناز اور نشاط 2 بڑے سینموں پہ آئی۔ یہ پنڈی میں سلطان راہی، یوسف خان، مصطفیٰ قریشی، رانی، زمرد، ننھا، محمد علی، ناصلی، ساون، ادیب، بہار اس کی کاسٹ میں شامل۔ بہت بڑی کاسٹ ہے ویسے دیکھا جائے، سلطان راہی، یوسف خان، مصطفیٰ قریشی کے ساتھ محمد علی صاحب بھی ہیں، پھر ادیب صاحب بھی ہیں بیچ میں۔ تو اس میں حسنین اس کے ڈائریکٹر تھے جناب غلامی کے۔ باؤ جھلا 47 نمبر فلم ہے، اس زمانے میں سونا چاندی فلم، ڈرامہ جو تھا وہ ہٹ تھا، تو اس کی کاسٹ ہے تقریباً، اس میں سنگیت سنیما تھا یہ باؤ جھلا کا۔ ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سونا چاندی اور سمندر کے کامیاب فنکار کے ہمراہ دردانہ روان اور عالیہ، یہ لکھا ہوا ہے اس میں باؤ جھلا میں۔ محمد طارق، غالباً یہ بگڑی نسلیں اور معصوم گوا والے تھے، ان کے ڈائریکٹر تھے ایم طارق۔ عرفان ہاشمی تھے جو سونا چاندی میں بہت اہم کردار تھا، وہ کہتے ہیں پیٹی کھا لو پیٹ، وہ جو بولتے ہیں بڑے جلدے سے۔ اور عابد کشمیری، سمندر میں کس کو کہہ رہے ہو، آپ کو یاد ہوگا سمندر ڈرامہ، یہ دونوں بھی اس میں شامل تھے باؤ جھلا میں۔ آگے 48 نمبر فلم 1985 میں آنے والی شاہ بیرام، موتی محل سنیما، میلوڈی سنیما اسلام آباد، موتی محل پنڈی۔ کیفی اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سلطان راہی، انجمن، محمد علی، مصطفیٰ قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور وحیمہ صاحب کو گزرے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں اسی شاہ بیرام والے اشتہار کے نیچے۔ خلش فلم ہے، شبستان سنیما پر دوبارہ سے آئی 1 نومبر 1985 میں۔ وحید مراد مرحوم کی ایوارڈ یافتہ فلم نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگلی 49 نمبر فلم سرور بھٹی صاحب نے جب ہم سے انٹرویو کیا تھا بڑا اس کا تذکرہ ہوا تھا، حق مہر، نشاط سنیما پر آئی۔ بابرہ شریف، وسیم عباس، اقبال حسن، افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ سرور بھٹی اس کے پروڈیوسر تھے اور افتخار خان اس کے ڈائریکٹر تھے۔ اور جس طرح میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا، پھر دیکھیں وحید مراد صاحب کی ایک فلم ہیرا اور پتھر 1985 میں بھی لگی ہوئی ہے، 1965 کی یا 64-65 کی فلم ہے، بہت پرانی، ارلی یا مڈ 60 کی، نیفڈیک سنیما اسلام آباد میں۔ آگے آ جائیں جناب۔ 51 نمبر فلم ہے مہندی، ریالٹو سنیما پر آئی، الطاف حسین اس کے ڈائریکٹر تھے۔ جاوید شیخ، انجمن، سنگیتا، افضال احمد، رنگیلا، تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ مہندی وہ فلم ہے جو جاوید شیخ صاحب کی پہلی پنجابی فلم تھی، اور اس کا کریڈٹ ہمیشہ الطاف حسین صاحب لیتے ہیں، جو کہ لینا بھی چاہیے۔ اظہار قاضی صاحب کو بھی وہ لے کے آئے، غلام الدین صاحب کو بھی پہلی بار وہ لے کے آئے، مصطفیٰ قریشی صاحب کو بھی پنجابی فلم میں پہلی بار وہ لے کے آئے۔ ندیم صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات تھی، ہمیں انٹرویو دیتے بتایا تھا، لیکن وہ مکھڑا فلم میں اپنی پروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے تو اس وجہ سے آئی۔ اس مہندی کے نیچے اگلی فلم ہے 52 نمبر، چلی تو اتنی تھی، ایوارڈ اس کو بہت ملے تھے، ناراض، گلستان اور میلوڈی سنیما پر یہ فلم آئی۔ جاوید فاضل اس کے ڈائریکٹر تھے۔ فیصل، شبنم، ندیم، عارفہ صدیقی، تالش اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ غالباً یہ بھی ایک ایسی فلم ہے جس میں ندیم صاحب کو نگار ایوارڈ ملا ہوا ہے۔ وعدہ فلم اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں شبستان سنیما پر آ رہی ہے، جمعہ 8 نومبر سے 1 نومبر کو خلش آئی تھی، پھر ہیرا پتھر آئی، آپ بھی وعدہ دیکھ لیں۔ 52 نمبر فلم ناراض کے ساتھ وعدہ کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بڑے مشہور گانے تھے اور بہت ہی زبردست فلم تھی۔ غالباً یہ پہلے سنگیت پہ آئی تھی، اس کے بعد یہ شبستان پہ آئی تھی، پہلے جب آئی تھی وہ سنگیت پہ آئی تھی۔ اگلی 53 نمبر فلم ہے جگہ، روز سنیما پر آئی، مسعود بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سلطان راہی، انجمن، مصطفیٰ قریشی، زمرد، افضال اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور یہاں بھی جگہ کے ساتھ آپ کو خاموش نگاہیں کا اشتہار نظر آ رہا ہوگا کہکشاں سنیما پر۔ وحید مراد، منور ظریف کی یادگار فلم جو 10 سال بعد پرانی یادیں تازہ کرنے پھر آ رہی ہے، 1985 میں آئی ہے۔ الف سے اچھی، گاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی، یہ وہی فلم ہے۔
54 نمبر فلم ہے ضدی خان، ناز سینما پر آئی، سلطان آئی انجمن مستغرشی شاہد امینی، رنگیلا نغمہ شہناز نصر اللہ بٹ اور ساون اور بہار اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ 54 نمبر فلم ہے یہ۔ آگے آ جائیں جناب صاحب، ایک ہی اشتہار پہ 2 فلمیں ہیں۔ 55 نمبر فلم زمین آسمان، گلستان اور میلوڈی پر آئی، نظر الاسلام اس کے ڈائریکٹر تھے، سبیتا، ندیم، شیوا، ششما شاہی، انور حسین، نوتن، مصطفیٰ، زمرد اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور یہ سبیتا آپ کو وہ جس طرح نادرہ تھی، کیونکہ آن کی کاپی تھی یہ، تو نادرہ جس طرح نظر آتی ہے جس ڈریس میں آپ کو آن فلم میں یہ دلیپ کمار صاحب کی، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سبیتا صاحبہ۔ ندیم نے آف کورس دلیپ صاحب والا رول کیا تھا، شیوا نے وہ پریم ناتھ کون ہے اس والا رول کیا تھا، اور شیوا ویسے لگتا بھی تھا، اور شیوا کی یہ پہلی فلم تھی، اور شیوا کو جس طریقے سے کاسٹ کیا گیا تھا، ہم نے آپ کو کسی سٹوری میں بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ جا کے آڈیشن لیے گئے تھے نظر الاسلام صاحب نے ان کے ملک میں۔ ششما شاہی جو بعد میں اقبال کشمیری کی بیوی بنی، اور سنا ہے کہ آخر تک خدمت کرتی رہی ششما شاہی جو تھی، پہلے تو شہناز ان کی بیوی تھی جو فیصل کی اماں ہے، لیکن اقبال کشمیری صاحب کی یہ بیوی جو تھی، سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی، جن دنوں وہ بیمار تھے، چھوٹے سے گھر میں رہتی رہی ہیں اور ابھی بھی شاید یہیں پہ ہیں۔ اور نوتن مصطفیٰ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اور فلم میں بھی آئے، اور زمرد جو ہے اس فلم میں ینگ ٹو اولڈ رول کیا تھا، اور ندیم صاحب کی والدہ کا کردار ادا کیا تھا اس میں۔ اگلی فلم ہے اسی اخبار میں ہلاکوت خان، موتی محل سلمہ پر آئی، فلم انڈسٹری کی واحد فلم جس کی فلم بندی ساحل سمندر، ہیلی کاپٹروں، ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں پر ہوئی۔ ہلاکوت خان۔ سلطان آئی، یوسف خان مستغرشی، ممتاز، سنگیتا رنگیلا، مسرت شاہین، سبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل ہے۔ اگلی فلم ہے جناب 57 نمبر ڈائریکٹ حوالدار، اندھیرا اجالا ڈرامہ تھا جس میں 3 کریکٹر تھے، جمیل فخری، کوی خان اور عرفان کھوسٹ صاحب۔ اس کے عرفان کھوسٹ نے یہ فلم ڈائریکٹ کی تھی، شبستان سینما پر آئی۔ مشہور گانا مست ملنگ جا کیتے ڈاڈا دل تنگ جا کیتا، یہ سونیا صاحبہ نے بہت اچھا پکچرائز کرایا، جتنا اچھا میڈم نے گایا، اور سونیا صاحبہ سے ہم نے جب انٹرویو میں ان سے پوچھا تھا تو اس گانے کا تذکرہ ہوا بھی تھا۔ تو لکھا بھی ہوا ہے ٹی وی ڈرامہ اندھیرا اجالا کی یاد کو تازہ کیجیے، یونس جاوید اندھیرا اجالا بھی لکھتے تھے، اس کو بھی لکھا انہوں نے۔ عرفان کھوسٹ، کوی، جمیل فخری، فردوس جمال یہ بھی اندھیرا اجالا کا حصہ ہوتے تھے، چوتھا کریکٹر یہ بھی تھا۔ سونیا، سلطان آئی، محمد علی، یہ فلمی ہمارے کردار تھے جو اس میں جنہوں نے ڈائریکٹ حوالدار فلم میں کام کیا، اور فلم اچھی خاصی چلی تھی۔ اس کے بعد آنے والی فلم چند مئی جس کا آگے تذکرہ آئے گا وہ نہیں چل سکی تھی۔ وڈیرا فلم 58 نمبر، سنگیت سینما پر آئی، داؤد بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے، غلام محی الدین، انجمن مستغرشی، بابرہ، تالش، عارف صدیقی، زمرد اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ بابر بھی تھے اس میں، بابر سوری۔ اور وڈیرا وہ فلم ہے جس کی کافی ساری سٹوریز ہیں، سکسیس سٹوریز بھی بہت ہیں، اس کا اسکرپٹ بھی آگے پیچھے رولتا رہا، اس کے اندر شوٹنگ کے بھی کچھ واقعات ہیں، کبھی آپ کو بتائیں گے، کچھ ہم نے اس کا جب ریویو دیا تھا اس ٹائم بتائے بھی تھے۔ تو اس فلم کو ایک تاریخ ساز فلم کہا جا سکتا ہے، اور یہ وہ فلم تھی جس میں سلطان علی صاحب نہیں تھے اس زمانے میں۔ سلطان علی صاحب ان دونوں کے ساتھ آتے تھے، غلام الدین اور انجمن اور مستغرشی ان سب کے ساتھ آتے تھے، اس میں نہیں تھے، اور اس فلم نے ثابت کیا تھا کہ سلطان علی کے بغیر وہ فلم بنائی گئی تھی، اور سلطان علی صاحب نے اس چیز کو نوٹس بھی کیا تھا باقاعدہ کہ اس فلم نے اتنی سکسیس حاصل کی، اور جب شوٹنگ ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے نوٹس کیا تھا۔ اسی اخبار میں ایک اور اشتہار ہے جانی دشمن، ناز سینما پر آئی، یونس راٹھور اس کے ڈائریکٹر تھے، اقبال حسن، غلام محی الدین، ممتاز مستغرشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ دونوں فلمیں ایک ہی دن میں آئی اور دونوں میں غلام محی الدین تھے۔ اگلی فلم ہے 60 نمبر، ہم اور تم، موتی محل سینما پر آئی، حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے، جاوید شیخ اور سلمہ آغا کی حقیقی محبت کا آغاز اس فلم کے ایک سیٹ سے ہوا جو بعد میں دونوں کی شادی پر ختم ہوا۔ لازوال اور سچی محبت کی داستان، وہ الگ بات ہے کہ لازوال اور سچی محبت کی داستان زیادہ عرصہ نہیں چل سکی تھی، اور سلمہ آغا، جاوید شیخ، ننا، افضال احمد، ناصر چند اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور یہ ہم اور تم جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت اخباروں میں پڑھا تھا کہ جاوید شیخ صاحب، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا اس دن پچھلے کل پرسوں کی ویڈیو میں، ان کی شادی کی خبر جاوید شیخ صاحب اور سلمہ آغا کی، اور ہم اور تم یہاں پہ اسپیشل جب آئی تو حسن عسکری کی فلم تھی، تو کیونکہ سلمہ آغا انڈیا پہلے کام کر چکی تھیں تو لوگ جو تھے، حالانکہ فلم نہیں زیادہ چل سکی تھی، لیکن اس فلم کو کسی حد تک ان کے جو اسٹیلز پوسٹر تھے اس کو کچھ لوگوں نے مشکوک بھی کہا تھا، لیکن بہرحال اپنی نوعیت کی ایک فلم تھی اور چل نہیں سکی تھی، اور نہ ہی محبت چل سکی، نہ ہی شادی چل سکی۔
اور البتہ جاوید شیخ صاحب ابھی تک چل رہے ہیں. اور جاوید شیخ صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا بھی تھا کہ جب سلمی آغا ان کو لے کے چلی گئی تھیں بمبئی میں تو بینکاک کے چور فلم جس کا آگے تذکرہ آئے گا وہ فلم اظہار قاضی صاحب کو کیسے مل گئی تھی. اور اظہار قاضی صاحب بوبی روبی جو فلم تھی ان کے بعد ان کو اتنا کام نہیں ملا تھا, لیکن اصل جو اپنا آپ منوایا بینکاک کے چور کی کامیابی نے منوایا تھا وہ بینکاک کے چور جب آئے گا اس کا تذکرہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن بہرحال جاوید شیخ صاحب کی اور سلمی آغا کی پہلی فلم تھی جو پاکستان میں, وہ تھی ہم اور تم شادی کے بعد. ناظرین 1985 ختم ہوتا ہے. دوست کڑیاں کا نام بھی 1985 میں آتا ہے, لیکن پنڈی میں کیونکہ وہ 1986 میں آئی تھی جنوری میں, تو اس کا تذکرہ اگلے والے اس میں کریں گے. اور جہاں ہمیں کراچی اور لاہور کے اخبار ملیں گے ہم آپ کو لازمی دکھائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.